بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض کتب میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں یا جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین وہ بادشاہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کاف میں ہے، جہاں ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ناظرین 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ جو 2 مومن تھے ان میں ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ جو 2 کافر تھے ان میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر تھے۔ ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے، نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں یہ نہیں تھا، انہوں نے نہیں پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر لیا اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست و چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ علماء بولے کہ ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی اپنا رہبر بنایا۔ پھر علماء و حکماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اگر اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں، شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا وہ لے لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں ایک عقل مند اور دانا ملازم کے سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر ان سے حضرت ذوالقرنین رخصت ہوئے۔ جب کوکاف میں پہنچے تو راستہ بھول کر اسی جگہ 1 سال تک پریشان و گرداں پھرتے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام اس لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا کہ اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دوں جس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ لال نکالا اور زمین پر رکھ دیا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات ان کو نظر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی،
پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اس لال کو زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ لشکر کے وہ لوگ جو کہ ان سے بچھڑ گئے تھے وہ اس اندھیرے میں تھے تو خضر علیہ السلام کے پاس اس روشنی کو دیکھ کر جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد دوسری طرف ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر وہ مدفون ہوئے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ ذوالقرنین کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تک، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، خضر علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے، قرآن و حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل وعظ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف جو اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی آپ کو زبانی یاد تھی۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور تجھ کو کیا معلوم کہ میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، میں تیرے اس بندے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، اور ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں میرے اس بندے یعنی خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا۔ یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کی صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نائب بھی ہوئے، یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے۔ آپ کے پاس ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا کہ مجھ کو مجمع البحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہیں کروں گا، چاہے کتنا وقت ہی کیوں نہ لگے۔ قرآن مجید میں اس گفتگو کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یعنی چلتا چلا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں اس سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس تلی ہوئی مچھلی پر ٹپکا تو وہ فوراً زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گر پڑی۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک میراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے، حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشکل اٹھانا پڑی، اور اب موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری ہو گئی تھی اور آپ کو بھوک بھی لگی تھی، جبکہ اس سے پہلے جب تک آپ مجمع البحرین تک نہیں پہنچے تھے نہ آپ کو تھکان ہوئی تھی اور نہ ہی آپ کو بھوک لگی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ مچھلی کو یاد کریں اور اس کی طلب میں واپس منزل مقصود کی طرف روانہ ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جب آپ مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تھے تو وہاں آپ کو نیند آ گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی
اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کروں۔ وہ مچھلی بڑے عجیب و غریب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ اس مچھلی کا زندہ ہونا اور سمندر میں چلے جانا، یہی تو اس بات کی علامت تھی کہ وہ ہماری منزل مقصود تھی جس کی طلب میں ہم چلے ہیں۔ ان کی ملاقات وہیں ہوگی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور و شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے گرد رکا ہوا ہے، جیسے کہ شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر علیہ السلام ضرور موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس زرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثناء میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول، اس کا آخر، اس کا باطن، ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے کہ جتنا یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہی تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی تورات کا علم تم کو ہے، وہ مجھے نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ حصول علم سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہراً شریعت اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کریں، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا ہوا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے فرمایا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، تو میں تمہارے معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ علوم باطنی کا حصول چاہتے تھے اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم بھی کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے ملا غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کریں گے۔ کشتی والوں نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرایہ کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں اس ملا نے ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا، وہ بالکل بھول گئے
کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے کہ اے خضر، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے ہیں، جب کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا، دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا اور آپ بڑے نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھول ہو گئی جو میں نے آپ کے کام میں اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پر آ لگی اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا، وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نوعمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر الٹا کیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو اس کی گردن سے جدا کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور پکار اٹھے کہ اے خضر، کیا کرتے ہو؟ ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی، لہذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی، بلکہ یوں کہا کہ خیر، اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ اگر میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر انطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ دیوار ہے جو کہ گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت شروع کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ اب وہ برسوں تک نہیں گر سکتی تھی، گو کہ یہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہیں پوچھا اور بڑی بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں ایک دیوار بغیر اجرت کے آپ نے درست کر دی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں کہ مسافروں کو کھانے تک کے لیے نہ پوچھیں، اگر ان کا کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت لے لیتے کہ اپنے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہی ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی اور ہماری کیا بات طے ہوئی تھی کہ اگر آپ میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار اجرت کے بغیر تعمیر کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیات اور حقیقت سے تو مجھے آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں سے 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت میں کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق کے سرکار ان کو ضبط کر لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف کر دی تھیں، لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا۔ اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جس سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو سنیے کہ یہ دو یتیم بچوں اسرام اور سریم کی ملکیت تھی، جن کے مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا، اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہضم کر جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائے، جس سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کے مصرف میں آئے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تبسم کی طرح ہنسنا، کہکا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض یعنی رسالت و نبوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 120 برس کی عمر میں وفات پائی تو یوشع علیہ السلام نے ان کے قائم مقام ہو کر لوگوں کی اصلاح کے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ بعض لوگ اس قصے کو بنیاد بنا کر ولی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی ہے، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے۔ اور اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمائش اور امتحان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند نہایت اعلیٰ مرتبے کے رسول برحق نبی اور اللہ کے کلیم ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اپنے ظاہری و باطنی علمی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھیں، مگر کوئی کیسے ہی درجے پر پہنچ جائے پھر بھی اللہ کے سامنے اس کے علوم ناقص ہیں۔ ہاں، جسے اللہ اپنا حبیب فرما کر تمام علوم عطا کر دے پھر اس کی کیا ہی بات ہے۔ یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے جنہیں علوم شریعہ سے بہرور فرمایا، اور ایک خیال کہ شاید مجھ جتنا علم کسی کو نہیں آتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا کر اس خیال کی بھی نفی فرمائی کہ بے شک ہم نے تمہیں کئی علم عطا کیے، مگر تمہارے علوم کی مثال ہمارے سامنے ایسی بھی نہیں کہ جیسے چڑیا سمندر سے پانی کا ایک قطرہ چونچ میں لے کر اڑ رہی تھی۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع اور تنبیہ اور ان کے علوم و کمالات میں اضافے کی خاطر کروائی گئی۔ ان باتوں کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں مصلحتیں اس میں چھپی ہوں گی جو ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا آب حیات اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا واقعہ تھا جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی، میری، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔